بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کے حق میں جو پروٹیکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اس پر یوسف رضا گیلانی کی جانب سے آج سینٹ کے انتخابات کی صدارت انہوں نے نہیں کی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک پروٹیکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہوگا میں صدارت نہیں کروں گا۔ ایسا کیا ہوا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 89 قیدیوں کو دوسرے صوبوں میں، جو خطرناک قیدی ہیں ان کو دوسرے صوبوں میں منتقل کرنے سے متعلق جو ہائی کورٹ کے احکامات سامنے آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ محسن نقوی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ بیرون ملک گئے تھے اور امریکہ میں ان کی پہلے ایک سینیٹر سے اور ایک ان کی جو ممبر آف کانگریس ہے ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کیا تھا۔ جو دوسرے جس عہدیدار سے ملاقات ہوئی اس نے بھی آج ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیا۔ دو لوگوں سے، امریکی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے یہ ٹویٹ کیے ہیں، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے حکومت کے لیے بھی، اور حکومت کے لیے تو خیر بڑی پریشان کن ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ منصورہ جماعت اسلامی کے جو مرکزی آفس ہے وہاں پر ہے، بیرسٹر سیف، وہ خیبر پختونخوا سے پنجاب، لاہور، منصورہ، ملتان روڈ پہ جو ان کا دفتر ہے جماعت اسلامی کا، وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے امیر جماعت اسلامی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ لیاقت بلوچ اور باقی قیادت تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو پیغام ہے اور علی امین گنڈا پور کا جو پیغام ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب چونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اتحاد اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی کچھ نہ کچھ دینے پر ہی خیبر پختونخوا کی حد تک مذاکرات، خیبر پختونخوا کی حد تک کچھ دینے پر ہی اتحاد ہو سکتا ہے، چونکہ انہوں نے ویسے کوئی عوام کے لیے تو اتحاد کرنا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو خیبر پختونخوا حکومت کے ایک طاقتور آدمی ہے وزیر اعلیٰ کے بعد، وہ بیرسٹر سیف ہے، ان کو بھیجا گیا اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا ہے۔ جماعت اسلامی نے اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ آگاہ کیا گیا، اور ان کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت جو یہ معاملہ ہے اس میں وہ ہر صورت اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے متعلق تھی، اور وہ اعجاز چودھری کا جو معاملہ تھا چیئرمین سینٹ کی جانب سے، چونکہ آج ایک میٹنگ بھی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑی نالاں ہے اور وہ اپنے مفادات کے لیے نالاں ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اور صرف مفادات نہیں، ان کی بقا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس دن یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اس دن ان کی اپنی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب یہ جو ان کا ایک تعلق ہے یا ان کی جو ایک کانٹریکٹ ہے وہ ایک دوسرے کی بقا کا بھی ہے اور مفادات کا بھی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو کیا ہے، پیکا ایکٹ میں ترامیم کی گئیں، اور ان ترامیم کی وجہ سے پورا جو ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل 19A ہے اور آرٹیکل 19 ہے وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے کہ ایک عام قانون سازی کے ساتھ، اور اس کی بنیاد پر یہ آج صافی بھی سراپا احتجاج ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا ہے، 26ویں ترمیم میں سب سے جو ڈرائیونگ سیٹ تھی وہ پیپلز پارٹی ہے، ہر معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو ان کا اختلاف آپ کو نظر آتا ہے وہ مفادات کا ہے۔ ان کو پنجاب میں چونکہ مریم نواز اپنے وزراء کو نہیں ملتی یا ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا، تو وہ پیپلز پارٹی والوں کو کیا رسپانس دیا جائے گا؟ ان کے گورنر کے پاس ایک جو مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کی تعیناتی کا اختیار تھا، وہ بھی مریم نواز نے بغیر قانون میں ترمیم کیے خود ہی کیا، بات ہی نہیں سنی، ان کا گورنر چیختا چلاتا رہا، کچھ نہیں دیا۔ اسی طریقے سے ان کے جو یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو آپ ترقیاتی فنڈز دیں، مریم نواز کہتی ہے کہ جو بھی ہوگا وہ میں خود کروں گی اپنے بیوروکریسی کے ذریعے، میں تو اپنے ایم پی ایس کو نہیں فنڈ دینے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ خوش نہیں ہیں، کیوں کہ ان کی رسائی نہیں ہے، ان کی رسائی حتیٰ کہ
مریم اورنگزیب تک نہیں ہے تو باقیوں کی حد تک کیا ہونی ہے؟ تو یہ ایک ان کو پریشانی لاحق ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو مفادات ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں، اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو معاملات کو دیکھے گی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک مذاکراتی کمیٹی، ان کے آپس میں بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی، ان مذاکراتی کمیٹیوں کو تحلیل کر دیا ہے آصف زرداری نے، اور آصف زرداری اب خود بارگیننگ کریں گے، اور اب یہ جو حکومتی اتحاد ہے اس میں وزارتیں لینے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، اور یہ اگلے آپ کو چند دنوں میں یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ وہیں پہ آج چونکہ پیپلز پارٹی کا اجلاس تھا تو جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی، انہوں نے ویسے جانا تھا، تو انہوں نے آج ایک اپنے جو ایک ذاتی پیپلز پارٹی کی بنیاد پہ نہیں، ذاتی بنیاد پہ انہوں نے اعجاز چودھری کے پروڈکشنز آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے پر آج سینٹ اجلاس کی صدارت نہیں کی۔ آج سینٹ کا اجلاس منعقد ہوا، اس کی صدارت یوسف رضا گیلانی نے نہیں کی بلکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے اجلاس کی صدارت سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف ہے کہ جب تک تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری کو سینٹ اجلاس میں لانے کے پروڈکشن آرڈرز کے میرے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوگا، میں اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک سپرنٹینڈنٹ جو کوٹ لکھپت جیل ہے وہی احکامات نہیں مان رہا، اور وہ کہتا جی کہ مجھے میری حکومت پنجاب حکومت کہے گی تو میں ان کو لے کے جاؤں گا یا اس کی اجازت دوں گا، مجھے ڈائریکٹ میرے اوپر احکامات چیئرمین سینٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے، وہ اگر سینٹ کا ہے تو چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کا ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کا ہے تو اسپیکر صوبائی اسمبلی، اور وہ آئینی عہدہ ہے اور وہ بائنڈنگ ہیں، چونکہ وہ اس کے پاس یہ اختیار دیا گیا ہے، لیکن ان اختیارات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے ایک بڑا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں کے پی اسمبلی میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی شفیع اللہ جان نے پیش کی، جس میں کہا گیا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی صحافت پر قدغن ہے۔ کے پی اسمبلی آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی پر قدغن کو مسترد کرتی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ صحافی برادری کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں، وفاق پیکا ایکٹ سے غیر جمہوری اور متنازع ترامیم واپس لے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف جو قرارداد ہے، مذمتی قرارداد، اس کو منظور کر لیا ہے۔ یہ آج ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وہیں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ چل رہا تھا، اس میں بڑا سرنڈر کیا ہے موجودہ حکومت نے، اور موجودہ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باقاعدہ طور پر رابطہ استوار کیا گیا ہے، اور دوسری جانب جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس سارے معاملے کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، یا ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ 28 جنوری کو اجلاس ہوگا۔ اب حکومت 28 جنوری کو کیوں اجلاس کرنا چاہتی ہے، جب کل تک یہ کہتے تھے جی کہ ہمارے پاس تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو 2 چیزیں مانگی تھی نا۔ اب تو پاکستان تحریک انصاف یہاں تک آ گئی کہ آپ سپریم کورٹ کے سینئر ججز پہ نہیں بنا سکتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز پر بنا دیں۔ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، حالانکہ سب کچھ حکومت کے اختیار میں ہے۔ میں کیسز کی بات کر رہا ہوں، معاملات کی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کیسز کو واپس لینا چاہیں تو جو پروسیکیوشن ہوتی ہے اس کے پاس تمام کے تمام اختیارات ہیں۔ پروسیکیوشن اگر یہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہی ختم کر دے تو یہ عدالتوں میں کارروائیوں کے اوپر ٹائم ہی نہیں لگے گا، تو حکومت کے ہی اختیار میں ہے۔ ہاں، معاملات ان کے اختیار میں ڈیفینیٹلی نہیں ہے، معاملات ان سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل تک جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، کل جب عمران خان کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کی بات کی گئی تھی تو اس پر باقاعدہ طور پر جو عرفان صدیقی ہیں نون لیگ کے، انہوں نے بار بار استدعا کی کہ مہربانی کریں اور آپ نہ جائیں، اور آپ یہ جو مذاکرات ہیں ان کو جاری رہنے دیں اور مذاکرات ختم نہ کریں۔ اور آج اسپیکر کی جانب سے اسپیکر نے پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا اسپیکر کو کہ آپ اجلاس بلائیں، اس دفعہ اسپیکر نے آج خود اجلاس بلایا ہے 28 جنوری کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیں، اس کے بعد تو کسی طرح کے مذاکرات پہ ہماری بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ جب تک اعلان نہیں کریں گے، آپ ہم سے امید نہ رکھیں کہ ہم آپ کو کوئی رسپانس دیں گے یا کسی طرح کے مذاکرات ہمارے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وہیں پہ ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے
ہائی پروفائل قیدیوں کو دوسرے صوبوں میں منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ گنجائش سے زیادہ قیدیوں کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات کو مراسلہ ارسال کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہائی پروفائل قیدیوں کو ساہیوال اور میاں والی کی محفوظ جیلوں میں منتقل کر دیا جائے۔ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے 89 قیدیوں کو بھی پنجاب منتقل کر دیا جائے۔ عدالت عالیہ نے اپنے مراسلے میں ہدایت کی کہ نوشہرہ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو مردان جیل شفٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ جیلوں کی صورتحال سے متعلق سینئر پیونی جج جسٹس اعجاز انور کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا، اس میں چیف سیکرٹری، آئی جی جیل خانہ جات وغیرہ موجود تھے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ پشاور سینٹرل جیل میں فیز 2 کا تعمیری کام شروع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیصلہ ہوا تھا کہ قیدی پرانی ثوابی جیل سے نئی جیل میں منتقل کیے جائیں گے۔ نوشہرہ جیل میں لوڈ شیڈنگ اور انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ عدالت نے کہا کہ متعلقہ افسران اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ 89 جو ہائی پروفائل قیدی ہیں ان کو دوسرے صوبوں میں منتقلی کے بھی احکامات پشاور ہائی کورٹ نے جاری کیے ہیں۔ وہیں پہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس ایک اہم کیس تھا، اور طارق جہانگیری صاحب نے ٹرائل میں تاخیر پر ملزمان کو ضمانت دینے کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ضمانت ٹرائل ہے وہ ابھی ڈیلے ہے اور 1.5 سال ہو گئے ہیں یا 2 سال ہو گئے ہیں اور ٹرائل آگے نہیں بڑھ رہا، تو صرف اس بنیاد پہ اگر ملزم نامزد ہے یا اس کے خلاف ثبوت بھی ہیں تو اس بنیاد پر اس کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل کسٹڈی پر جیلوں میں قید انڈر ٹرائل ملزمان کی ٹرائل کورٹ میں پیشیاں یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ طارق جہانگیری نے تحریری آرڈر جاری کیا۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو عدالتی حکم نامے کی کاپی کرمنل کیسز سننے والے تمام ٹرائل کورٹس کو بھجوانے کی ہدایت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ٹرائل میں تاخیر کی بنیاد پر ملزمان کو ضمانت دینے کی پریکٹس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پٹیشنر محمد صادق کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ڈائریکشن دی گئی۔ ملزمان نے دوبارہ ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر کے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں فیصلہ تاخیر کا شکار ہے۔ عدالت نے کہا کہ جس طریقے سے جو ملزم کو عدالت پیش نہ کرنا ملزم اور پولیس حکام کی ملی بھگت ہے، ملزم کو تاخیر کی وجہ بنا کے ضمانت نہیں لے سکتے۔ اسلام آباد کی تمام ٹرائل کورٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ٹرائل کورٹس ملزمان کی عدم پیشی پر متعلقہ حکام کو شو کاز جاری کریں اور ہر صورت جو کیسز کا ٹرائل ہے اس کو تیزی کے ساتھ آگے نمٹائیں، اور 10 دن میں رپورٹ بھی طلب کر لی ہے جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے۔ وہیں پہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا امریکی عہدیدار سے ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی کی امریکہ میں 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک جو ولسن سے ملاقات ہوئی تھی۔ جو ولسن نے ٹویٹ کیا فری عمران خان، جو ٹویٹ اس وقت تک تقریباً 40 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ جو ولسن کا، جس نے محسن نقوی نے جا کے ملاقات کی اور ملاقات سے محسن نقوی واپس نکلے اور اس نے فری عمران خان کا ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد جو دوسرے جو وہاں کے عہدیدار تھے جن سے ملاقات ہوئی، اور ان کا نام ہے جیک برگ مین سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں دی فیکٹس آر اسٹریٹ فارورڈ، اٹس نو ٹائم ٹو مائنس ورڈز فری عمران خان۔ وہ کہتے ہیں کہ اب باتوں کو چھوڑو، ایک ہی مطالبہ ہے، عمران خان کو رہا کرو۔ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی ملاقات کے بعد جیسے وہاں سے نکلے، پہلے ایک نے پھر دوسرے، دونوں امریکی عہدیداروں نے عمران خان کو فری کرنے کے ٹویٹ جاری کیے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 40 لاکھ ایک کو دیکھ چکے ہیں اور دوسرا بھی 20 لاکھ تک دوسرے کو بھی دیکھا جا چکا ہے۔ وہ چونکہ لیٹ لگ گیا تھا تو اس کا جو ہے وہ جاری ہے، وہ اتنا زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ یہ محسن نقوی کا امریکہ کا دورہ تھا، جس سے امریکی عہدیدار سے ملاقات کر کے نکلتے ہیں تو وہ فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ جو حکومت ہے اس کے لیے مسائل گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔